والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیہدیہم ویصلح بالہم ویدخلہم الجنۃ عرفہا لہم یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ ان قریب انہیں اعلیٰ ہدایت عطا فرمائے گا اور ان کی حالت سنوار دے گا اور انہیں جنت میں داخل فرمائے گا جس کی پہچان انہیں کرا دی گئی ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم مضبوط فرما دے گا۔ آج ہماری سورہ محمد کی آیہ مبارکہ 7 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، کل ہماری تفصیلی گفتگو چل رہی تھی جہاد کے حوالے سے اور ریاست کے فرما روا کے لیے اگر جنگ یا جہاد ہو جائے ایک اسلامی ریاست کا کسی نان مسلم ریاست کے ساتھ، تو شہید مسلمانوں کا، غازیوں کا مال غنیمت اور اس کے ساتھ مقابلے میں ہونے والے کافروں کے قیدی اور ان کے احکامات اور ان کو فدیہ لے کر آزاد کرنا، قتل کر دینا یا ویسے ہی آزاد کر دینا، اس پر تفصیلی آپ نے کل گفتگو سماعت کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سیہدیہم ویصلح بالہم، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان قریب انہیں اعلیٰ ہدایت عطا فرمائے گا اور ان کی حالت سنوار دے گا۔ اب یہاں پر دو باتیں بڑی اہم ہیں۔ بعض نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کسی کافر کو بھلائی کی نیت سے اور اس کی اصلاح کی نیت سے آپ اس کو آزاد کر دیتے ہیں تو کل ہو سکتا ہے وہی شخص جس پر آپ نے احسان فرمایا ہے، احسان کیا ہے، اور بغیر جزیہ فدیہ لیے ہوئے اسے اللہ کی رضا کے لیے آپ نے آزاد کر دیا، تو فرمایا اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے ہدایت اسلام عطا فرما دے گا۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ واقعہ مبارکہ بڑا اہم ہے اس حوالے سے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تلوار مبارک لٹکا کر ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے تو ایک کافر نے دیکھا کہ آج بڑا اچھا موقع ہے اور مسلمانوں کے جو نبی اور رسول ہیں وہ آج آرام فرما رہے ہیں تو اور سوئے ہوئے ہیں اور تلوار الگ سامنے رکھی ہے، لٹکائی ہوئی ہے۔ وہ دوڑ کے گیا اور اس نے جا کے تلوار اٹھا لی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، اب وہ اس گمان میں تھا کہ تلوار میرے پاس آ گئی ہے اور نعوذ باللہ میں سرکار کو شہید کر دوں گا، تو کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربی اللہ، میرا رب مجھے محفوظ رکھے گا، میرا اللہ مجھے بچائے گا۔ ابھی آپ کا یہ جملہ ارشاد فرمانا ہی تھا کہ کافر آپ کے جملے سے ایسا ڈر اور خوف میں پڑ گیا کہ وہ کانپنے لگا اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ سرکار نے تلوار اٹھا لی، سرکار نے فرمایا اب بتا میرے ہاتھ سے تجھے کون بچائے گا؟ جب اس نے یہ جملہ سنا تو کانپنے لگا کہ اب میں کیا کروں، اب یہ ابھی بدلہ مجھ سے لے لیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ، میں قادر تھا کہ تجھے قتل کر دیتا، جاؤ میں نے تجھے معاف کیا۔ اب سرکار نے جو ہی ایسا کیا، اصل معافی یہ ہوتی ہے جب آپ قدرت بھی رکھتے ہوں، آپ طاقت بھی رکھتے ہوں، آپ اس پر پورا طور پر کامیاب بھی ہو چکے ہوں، اب آپ کے ہاتھ میں ہے جو فیصلہ کرنا چاہیں اس مرحلے پر اور اس لمحے پر آپ کسی کو اللہ کے لیے چھوڑ دیں۔ اللہ کو یہ ادا بڑی پسند ہے۔ قدرت بھی تھی، طاقت بھی تھی، آپ کے پاس طاقت بھی ہو، قدرت بھی ہو، آپ کے پاس سارا زور بھی ہو اور آپ اس وقت قادر آ چکے ہو اس معاملے پر، اور آپ اس کے باوجود اگر کسی کو اللہ کی رضا کے لیے اب چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آتی ہے، رب عرشوں میں اس شخص کا ذکر فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جب سرکار نے یہ فرمایا کہ جاؤ میں نے تجھے چھوڑ دیا، تجھے میں نے معاف کیا، وہ اتنا متاثر ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے
کہنے لگا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس دین میں غیروں کے لیے اتنی محبت ہے مجھے بھی اسی دین میں شامل کر لیجیے۔ اور وہ مسلمان ہو گئے۔ دیکھیے آپ نے اس کو کوئی تبلیغ نہیں فرمائی، ظاہری طور پہ کوئی جملے نہیں بتائے، لیکن عملی تبلیغ ایک ایسی تھی، آپ کا کہ عمل مبارک ایسی بڑی تبلیغ تھی اور بڑا پیغام تھا اس کے لیے کہ اس کا دل تبدیل ہو گیا۔ فرمایا اگر تم ایسا کرو گے سیہدیہم، اللہ تعالیٰ انہیں ان قریب ہدایت عطا فرما دے، وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ ان کے معاملات اور ان کی حالت سنوار دے گا۔ اور اس سے مراد یہ بھی ہے کہ وہ ہمارے غازی اور وہ ہمارے شہید کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی راہ میں اپنی زندگی گزارتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ اللہ کی راہ میں کام آ جاتے ہیں، تو فرمایا اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں کو بھی اچھا فرمائے گا، اور وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، اور اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کرے گا، عَرَّفَهَا لَهُمْ، جس کی پہچان انہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے ایک پہلو یہ بھی نکلتا ہے کہ ہمارے وہ حکمران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے حکمرانوں کے بارے میں سختی فرمائی ہے نا، اسی طرح ان کو انعام بھی عطا فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اللہ کے عرش میں جو چند ایک لوگ میرے عرش کے سائے میں ہوں گے جنہیں حشر کا کوئی خوف نہیں ہوگا، فرمایا ان میں ایک عادل اور منصف حکمران ہوگا۔ فرمایا جس حکمران نے اپنی حکمرانی کا طرز اور طرز حکمرانی اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا میں گزار دی ہوگی اور وہ بادشاہ ایسا ہوگا، تو اللہ نے فرمایا وہ بادشاہ مجھے اتنا پسند ہے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اس دن وہ میرے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ عادل حکمران کا اتنا بڑا مرتبہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ اے میرے پیارے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ فرمائیے کہ جو ہمارا حکمران ہے وہ اگر نیک اور صالح ہو تو اس کی اتباع کتنی ضروری ہے؟ فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، فرمایا اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت جیسے تم پر فرض ہے، ہماری اطاعت کے بعد اس کی اطاعت تم پر فرض قرار دے دی گئی۔ اس نیک حکمران کی اطاعت فرض ہے ایمان والوں پر، اور اس کے برعکس اگر وہ برا ہو جائے، وہ ناجائز معاملات چلائے، تو اس کے لیے پھر عذاب کی وعید بھی ایسی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کی سزا بھی اسی انداز میں ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جیسا عظیم حکمران، کیا فرمایا کرتا تھا کہ اگر فرات کے کنارے کتا، اور ایک روایت میں ہے بکری کا بچہ، فرمایا وہ بھی اگر پیاسا رہ گیا تو اس کا جواب دے وہ ریوڑ والا نہیں ہوگا یا اس کا مالک نہیں ہوگا، فرمایا اس کا جواب دے عمر ہوگا، کہ عمر تیرے ہوتے ہوئے، تیری حکمرانی میں، تیری بادشاہی میں فرات کے کنارے ایک بکری کا بچہ کیوں پیاسا رہا؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی خواب میں دیکھا، اتنے بڑے نیک، پاکیزہ، باکردار اور منصف اور عادل، جس کی عدالت دنیا مثال دیتی ہے، اور انہوں نے واقعی عدالت کا حق ادا کیا، حکمرانی کا حق ادا کر دیا اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام میں۔ کہتے ہیں اس کو خواب میں ملے تو انہوں نے پوچھا عمر بتاؤ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ فرمایا؟ فرمانے لگے اللہ نے بڑا کرم کیا، اللہ نے اپنی رحمت سے اپنے بندے کو معاف فرما دیا۔ کہا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا، میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا، لیکن ایک بات پر مجھے کچھ دیر انتظار کرنا پڑا اور مجھے اس سوال اور جواب میں بڑی دقت ہوئی اور مجھے پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ کہا وہ کیا ہوا؟ تیرا تو طرز حکمرانی اتنا باکمال تھا، پھر بھی کوئی ایسی پکڑ آ گئی؟ کہاں ایک کوئی لکڑی کا پل بنایا گیا تھا، میرے گورنر نے اس کو بنوایا اور میں نے جا کے دیکھنا تھا، لیکن میں کسی مصروفیت کی وجہ سے نہ دیکھ سکا، تو میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا جی بالکل درست ہے، یہاں سے جانور بھی گزر سکتے ہیں، لوگ بھی گزر سکتے ہیں اور درست بن گیا ہے۔ تو میں نے اس کے کہنے پہ اعتبار کرتے ہوئے جا کے نہ دیکھا اور میں نے اس کو کھولنے کی اجازت دے دی۔
تو اس میں ایک ایسا سوراخ رہ گیا تھا. ایک دن وہاں سے بکریوں کا ریوڑ گزرا تو ایک بکری کا پاؤں اس کے اندر پھنس گیا اور اس کو خراش آ گئی اور اس کا ہلکا سا خون بہہ گیا. اللہ نے فرمایا عمر تیرے زمانے میں اس بکری کا خون بہا، اس کا حساب دو. اللہ اکبر. اندازہ کر لیجئے یہاں تو حکمرانوں کے ہوتے ہوئے انسانوں کے خون بہہ رہے ہیں، انسانوں کے خون بہہ رہے ہیں ندیوں کی طرح، اور حکمران کہتا ہے میں ذمہ دار نہیں ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے ذمہ دار ٹھہرایا؟ حکمران کو ذمہ دار ٹھہرایا. آج یہ اپنے عیش و آرام میں ہیں، اپنی رونت اور اپنی فرعونیت میں ڈوبے ہیں. اور آج جناب جس کے پاس عہدہ آ جائے، بلوچستان میں آپ نے واقعہ سنا ہی تھا، ایک جناب وزیر اور اسے ایک وزیر کا بیٹا، چلو وزیر نہیں اس کا بیٹا، جان بوجھ کے اس نے گاڑی چڑھا دی تھی وارڈن پہ کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں وزیر کا بیٹا ہوں، اور اس کو کچل کے رکھ دیا تھا. یہ بادشاہ نہیں، بادشاہ کا ایک چھوٹا سا ایک وزیر ہے، اس کی فرعونیت اس عروج پر ہے. ان فرعونوں کو سمجھ لینا چاہیے کل اللہ کے ہاں کیا جواب دو گے. تمہاری بادشاہی کب تک چلے گی؟ کب تک تمہاری شہنشاہیاں یہاں چلیں گی؟ یہاں تو جنہوں نے 25 سال 30 سال حکومتیں کی تھی آج تو ان کی بھی بادشاہیاں نہیں رہی، تو تمہاری کہاں رہیں گی؟ فرعون جیسا 450 سال بادشاہی کرنے والا، اتنی بڑی بادشاہی تو کسی کی نہیں یہاں رہی کسی بندے کی، اور نہ میرا خیال رہے گی کسی کی. 450 سال وہ بادشاہ رہا، اور اینڈ پہ انجام کیا ہوا وہ قرآن میں آپ سن چکے. بادشاہی کس کی ہے؟ صرف تیرے اور میرے اللہ کی ہے. الملک للہ والحکم للہ. بادشاہی بھی اللہ کی ہے، ملک بھی اللہ کا ہے، اور حکم بھی اللہ کا ہی ہے، اور وہی چلے گا. تو اس لیے ایوانوں میں بیٹھنے والوں کو اپنی موت کو بھی کبھی یاد کر لینا چاہیے. آگے ارشاد فرمایا گیا، اگلا بڑا اہم اعلان ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں سے اللہ نے خطاب فرمایا اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. اب اللہ کی مدد، اللہ تعالیٰ بھی ہماری مدد کا محتاج ہے کیا؟ فرمایا کیا؟ اس کی وضاحت سرکار نے فرمائی، تمام تفاسیر میں یہ متفقہ لکھا ہے. فرمایا اللہ کی مدد سے مراد یہ ہے اللہ کے دین کی مدد، اللہ کے دین کی مدد. اللہ فرماتا ہے اے لوگو اگر تم میرے دین کی راہ میں خرچ کرو گے، اگر میرے دین کی تم مدد کرو گے، جہاں دین سکھایا پڑھایا جا رہا ہے، جہاں دین دار لوگ پیدا کیے جا رہے ہیں، جہاں دین کی تبلیغ ہو رہی ہے، فرمایا اگر تم اس کام میں فرمایا میری مدد کرو گے، اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اس کے مقابلے میں، اس کے بدلے میں اللہ تمہاری مدد فرمائے گا، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا. اس لیے جہاں پر اللہ کے دین کا کام ہو رہا ہو وہاں اللہ کے دین کے لیے اپنا حصہ ضرور ملایا کیجیے. جہاں پر علم اور علم کی شمع کو روشن کیا جا رہا ہو وہاں پہ اپنا حصہ ضرور ملایا کرو، جتنا ملا سکتے ہو، اس لیے کہ قرآن کی اس آیت پہ عمل ہو جائے. جب آپ ایک روپیہ بھی چاہے وہ کیوں نہ ہو، جب آپ وہ ایک بھی اللہ کی رضا کے، اللہ کے دین کی رضا کے لیے دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو بہت کچھ عطا فرمائے گا. دیکھیں ہم اللہ کی مدد کریں گے اپنی حیثیت سے، ہم اللہ کی مدد کریں گے اپنی حیثیت سے، یعنی اس کے دین کی مدد، اور وہ مدد کرے گا اپنی حیثیت سے. تو اب جس کی مدد اللہ اپنی حیثیت سے کرے گا آپ اندازہ کیجئے وہ تو مالک ہے، کتنا دے گا. ہماری تو جتنی کیپیسٹی ہوگی ہم تو اپنی کیپیسٹی سے دیں گے، اور وہ اللہ اپنی کیپیسٹی سے دے گا. تو اللہ تعالیٰ کی کیپیسٹی اور اس کی طاقت کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ اور اللہ کی عظمت اور طاقت کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا. اس لیے فرمایا یہ سودا بڑا کمال والا ہے اور یہ کاروبار بڑا کمال والا ہے. یہ کاروبار اپنے رب سے کیا کرو. ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد فرمائے گا. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور اللہ تمہارے قدموں کو مضبوط فرما دے گا. آج ہمارے قدم کیوں لڑکھڑا جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے دین کی مدد نہیں کی. جب دین کی مدد نہیں کی دیندار لوگ پیدا نہیں ہوئے،
دین والے، دین کے علم والے لوگ پیدا نہیں ہوئے، دین والے کام ہمارے نہیں ہو سکے، اس وجہ سے وہ ہمیں توکل کا درس دینے والے، وہ ہمیں دین سکھانے والے، وہ ہمیں دین بتانے والے، وہ دن بدن جو ہے وہ کم ہوتے جا رہے ہیں اور ہمارے ایمان جو ہے وہ کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ سامنے سچی بات میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ ظاہر ہے میرا تو یہ شعبہ ہے، ڈپارٹمنٹ ہے، بہت برے حالات آگے آتے جا رہے ہیں۔ جو ہمارے بزرگ، جو ہمارے علماء اٹھتے چلے جا رہے ہیں، ان کی جگہ خالی ہے، بالکل خالی ہے۔ آج جو شخص جا رہا ہے آگے اس جیسا شخص کوئی نہیں آ رہا پیچھے۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے مدارس بے رونق ہوتے جا رہے ہیں، وہ علماء اب وہ شوق نہیں رہا وہ والا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ظاہر ہے ایک انسانی سوچ ہے، فطرت ہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ جناب اس کی ضروریات اچھے انداز سے پوری کی جائیں، اس کے پاس بھی باقی معاشرے کی طرح اچھا لباس ہو، اچھا گھر ہو، اچھی سواری ہو، اچھا طرز زندگی ہو۔ ہر شخص کی خواہش ہے اور ہر بندہ اس کی خواہش رکھتا ہے اور یہ اس کا حق بھی ہے وہ رکھے، لیکن جب دیندار جو طبقہ، جو وہ والا طبقہ ہے، اس کو جب محروم کیا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ باپ بھی سوچتا ہے کہ نہیں جناب میں کیوں اپنے بچے کو اس طرح بھیجوں، کل میرے بچے بیٹے کا بھی یہی حال ہو جائے گا بیچارے کا، تو کیوں نہ میں اپنے بچے کو ڈاکٹر بناؤں، اپنے بچے کو انجینئر بناؤں۔ کیا وجہ ہے لوگ اپنے بچوں کو ڈاکٹر انجینئر کیوں بناتے ہیں، بزنس مین کیوں بناتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کوئی اس میں موت نیکی ملتی ہے؟ نہیں۔ کیا وجہ ہے؟ ایک ہی وجہ ہے کہ اس کی طرف پیسہ زیادہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور وجہ تو نہیں ہے، کوئی اور وجہ نہیں ہے، بالکل اس کے علاوہ کوئی اور وجہ نہیں ہے۔ جب بھی کوئی پڑھتا ہے تو پہلے یہ دیکھا جاتا ہے سبجیکٹ وہ رکھیں جس کا سکوپ ہو۔ جملہ سنتے ہی ہوں گے آپ، اسکولوں میں جاتے ہوں گے پی ٹی ایم میں، یہی جناب یہ سبجیکٹ رکھیں بچے کو رکھوائیں، کیوں؟ اس کا آگے سکوپ بڑا ہے۔ سکوپ کا کیا مطلب ہے؟ اس کی نوکریاں بڑی ملتی ہیں۔ تو اب دین کے بارے تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ دین بچے کو پڑھا لیں، اس کا سکوپ آگے بڑھا۔ کبھی یہ بھی جملہ سنا ہے؟ کوئی نہیں بولتا۔ تو اس سے بڑی کیا ہے؟ پھر ہمارے قدم لڑکھڑانے لگے، ہمیں قرآن سکھانے والے اٹھتے چلے گئے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو آپ کو شیخ القرآن نظر آتے ہیں؟ لاہور جیسا شہر، اتنا ڈیولپڈ شہر، اس میں آپ گن لیں تو انگلیوں پہ آپ 2 4 10 12 20 بندے آپ کو ملیں گے، زیادہ نہیں ہیں۔ مساجد میں کتنے لوگ آپ کے علماء خطباء ہیں جو اس درجہ کے سند یافتہ علماء ہیں؟ آپ اپنی مسجدوں کو دیکھنے، بہت برے حالات۔ کیوں؟ اللہ کے دین کی مدد چھوڑ دی گئی، تو اس کے جواب میں اللہ نے ہماری مدد چھوڑ دی۔ اس لیے میں تمام سے گزارش کروں گا، اپنے جو ضروری نہیں جتنا آپ کر سکتے ہیں اللہ کے دین کی مدد کے لیے ضرور اپنا حصہ ملایا کریں۔ جہاں بھی جس جگہ آپ کو موقع مل جائے، فرمایا ینصرکم، اللہ تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، اور تمہارے قدموں کو مضبوط فرما دے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی بنیاد پر اس دین کے، اس علم کے راستے میں نکلنے والے طالب علم کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ حدیث شریف ہے، سرکار نے فرمایا، مشکوٰۃ شریف میں اور بخاری مسلم کی حدیث پاک ہے، فرمایا من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع، فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں علم کی تلاش کے لیے نکلتا ہے تو فرمایا وہ مجاہد ہے جب تک وہ واپس گھر نہیں آ جاتا، اگر راستے میں اسے موت آ گئی تو وہ شہید ہے۔ فرمایا وہ شہید ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اس کے دین کی مدد کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین سے محبت اور پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔